Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is the continuation of our previous lecture that we have delivered on deontological ethical theory or duty-based ethical theory. We have already studied that there are three areas of ethics. One is that we will be touching upon in these lectures. One is the deontological theory, and the second is consequentialism, and the third is virtue theory or virtue-based theory, we can say. So, in our previous lecture, we discussed deontological theory with reference to Christian ethics and Kantian ethics. And in today's lecture, we will be talking about consequentialism. ٹھیک ہے، پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں کہ جو ڈی تھیوری ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے سورس کے اوپر، ٹھیک ہے، انٹینشنس کے اوپر. یعنی ڈی تھیوری کے اندر ایک ایکشن کا مورل رائٹ ہونا یا مورل رانگ ہونا وہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے ہماری انٹینشن کیا تھی، اس کے پیچھے ہمارے میکسمز کیا تھے، ٹھیک ہے. یہ جو کانسیکوینشلزم ہوتی ہے یہ اس سے سمجھے کہ وہ یہ اس کا اینٹونیم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا متضاد ہے، ٹھیک ہے. چونکہ یہ فوکس سورس پہ نہیں کرتا، یہ میکسم پہ فوکس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ فوکس کرتا ہے کہ یہ ایک ایکشن کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے ریزلٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی فرق ہو گیا کہ پیچھے والی جو تھیری ہے کہ ڈیونٹولوجیکل تھیری وہ فوکس کرتی ہے ایکشن کے پیچھے انٹینشنس کی یا میکسمس کی، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹس کے اوپر فوکس کرتی ہے. یہ کانسیکوینشلزم ہوتی ہے. اب کانسیکوینشلزم کے اندر جو تھیری آتی ہے وہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. یوٹیلیٹیرینزم کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ یعنی دس ورلڈ از اے کمپلیکس ورلڈ، ٹھیک ہے، یعنی یوٹیلیٹیرینزم. اب اس میں جو مین ورڈ ہے وہ یوٹیلیٹی ہے. یوٹیلیٹی کا مطلب اردو میں ہوتا ہے افادیت، ٹھیک ہے. تو اب یوٹیلیٹی اور یوٹیلیٹی سے مطلب بنا یوٹیلیٹیرینزم، تو اس کا مطلب ہوگا افادیت پسندی، ٹھیک ہے. وہ افادیت اور یہ افادیت پسندی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم جو تھی یہ ایک کانسیکوینشلسٹ ایتھیکل تھیری ہے، اور اس کے جو پرپاؤنڈر ہیں جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، جنہوں نے اس کو حس کیا، اس کے بعد اسے پروان چڑھایا، وہ جرمی بینتھم ہے اور جان اسٹارٹ مل ہے. یہ جو مین اس کے یعنی 6 لسٹ آتے ہیں یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہیڈونزم کو سمجھنا پڑے گا. ہیڈونزم کیا ہوتی ہے کہ دا بلیف دیٹ پلیئر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ یقین یا یہ عقیدہ کہ ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ خوشی کا حصول ہے، ٹھیک ہے، وہ مسرت کا حصول ہے، وہ پلیئر کا حصول ہے، ہیپینس کا حصول ہے. یہ ہیڈونزم ہے. تو یوٹیلیٹیرینزم جو ہوتا ہے اٹ از بیسڈ اپان دی بلیف آف ہیڈونزم، ٹھیک ہے، کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا پلیئر. تو بالکل یہ بات اس میں اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی میں پیسہ کماتے ہیں، اپنے لیے آسائشیں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بہترین قسم کے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کھانے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو تنا ہمیں خوشی پہنچانا، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کہ عام کپڑا لے کے بھی جسم کو ڈھانپا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی اچھی سلائی کڑھائی یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے گھروں میں بڑی خوبصورتیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے اندر ایک ایستھیٹکس کا سینس پایا جاتا ہے، حصے جمالیات جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یوٹیلیٹیرینزم جو تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پلیئر ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے ہماری زندگی کا ایک موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خوشی. ایون آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں ایک خوشی کا حصول ملتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے اندر سے، ایک ہیپینس ملتی ہے، ایک پلیئر ہمیں اندر سے مطلب محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے خوشی کا. اب یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں کہتے ہیں، یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں یہ میں نے جو گرین سے ہائی لائٹ کیا اس کو اب دیکھیں گے. یوٹیلیٹیرین کیا ہوتا ہے؟ افادیت پسند ہم اسے کہتے ہیں. یوٹیلیٹیرین ڈیفائنز اے گڈ ایز واٹ ایور برنگز اباؤٹ دا گریٹسٹ ٹوٹل ہیپینس. دیکھیں، اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹیرینزم مینز، ٹھیک ہے، گریٹسٹ ہیپینس فار دا گریٹسٹ نمبر آف پیپل. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹیرینزم لائز ان دا فیکٹ، ٹھیک ہے، دیٹ کہ وی ہیو ٹو امپارٹ گریٹسٹ ہیپینس فار دا گریٹسٹ نمبر آف پیپل، یا میکسیمم ہیپینس فار دا میکسیمم نمبر آف پیپل. کہ یعنی
زیادہ سے زیادہ خوشی ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ صرف ایک بندے کو پلیئر مل رہا ہے تو وہ ان کے مطابق مورلی جسٹیفائڈ ہوگا, یہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے یعنی ایک ایسا عمل, ایسا ایکشن کیا جائے جس سے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بنے انسان کا فائدہ ہو, اس کی یوٹیلیٹی ہو, تو وہ ایکشن مورلی جسٹیفائڈ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے مطابق. اب اس کو تھوڑا سا کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے ڈی آنٹولوجیکل تھیوری میں ہم نے پڑھا ہے, اس کے اندر وہ ایکشن جسٹیفائڈ ہوگا, مورلی جسٹیفائڈ ایکشن وہ ہوگا جس کے پیچھے انٹینشن یا میکسمز درست ہوں گے, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو کانسیکوینشلسٹ ہوتے ہیں, یوٹیلیٹیرین ہوتے ہیں, ان کے مطابق وہ ایکشن مورلی جسٹیفائڈ ہوگا, ٹھیک ہے, جس کا نتیجہ بہتر ہوگا. یعنی وہاں کیا ہوتا ہے, ان کے مطابق سورس بہتر ہونا چاہیے, ان کے مطابق نتیجہ بہتر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب اس میں نے 2-3 یہ ٹرم لکھی ہیں, یہ دیکھیں اس میں یہ ایک ہوتا ہے میسوکسٹ, ایک ہوتا ہے سیڈسٹ اور ایک ہوتا ہے سیڈو میسوکسٹ. یہ میں نے اس لیے لکھی ہیں چونکہ آگے ان کو آپ کو ان سے یعنی ان پر بات کی جائے گی. دیکھو میسوکسٹ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہالٹ کر کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے خوشی تسکین محسوس کرتا ہے, اور سیڈسٹ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچا کے خوشی محسوس کرتا ہے, اور سیڈو میسوکسٹ ہوتا ہے جو مطلب خود کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا کے خوشی محسوس کرتا ہے. یہ سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں میسوکزم, سیڈزم, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر لٹریچر کے طالب علم میں آپ کو لٹریچر میں اس کی بڑی بہترین اگزامپل ملیں گی. ایک کہانی ہے دا کائٹ, ٹھیک ہے, دا کائٹ, یہ بڑی ایک اچھی کہانی ہے, ٹھیک ہے. یہ سومرسیٹ ماہنگم نے لکھی ہے, تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو سیڈزم اور میسوکزم کی بڑی اعلیٰ اگزامپل آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میسوکسٹ کیا ہوتا ہے. میسوکسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو یعنی تکلیف پہنچا کے پلیئر فیل کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ یعنی ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا, یعنی انجیکشن لگاتے ہیں, اور لیکن اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ میسوکسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے اس کا یوٹیلیٹیرینزم کا, کہ یہ جو ہوتا ہے یہ اینیملس کے کو بھی اپنے اندر شامل کرتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مطلب یہ انسانوں کے لیے جو ہوتا ہے نا کہ ایک خوشی کا باعث بنا جائے, بلکہ اینیملس کے اندر بھی پلیئر اور پین کا کنسیپٹ ہوتا ہے, ان کے مطابق یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر ڈائریکٹلی نہیں بھی ہوتا, مثال کے طور پہ کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ فرض کریں کہ آپ کے محلے میں نا کسی نے ڈاگ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈاگ جو ہوتا ہے آپ کیا کرتا ہے کہ آپ نہ گزر رہے نا, تو آپ ڈاگ کو جو ہے نا ہٹ کرتے ہیں, ڈاگ کو کسی جو ہے نا پتھر وغیرہ کسی چیز سے مارتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے مطلب کیا ہو کہ آپ کا یہ جو ایکشن ہے مورلی انجسٹیفائڈ ہے. کیوں انجسٹیفائڈ ہے, ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے ڈاگ کو مارا. اب وہ ڈاگ جو ہوتا ہے وہ کسی فیملی نے رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کسی فیملی کے جذبات وابستہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کہ اس کو مارنے کی وجہ سے جو فیملی کے 7-8-10 بندے ہیں ان کی فیلنگ کو ہرٹ کیا, ان کے ایموشنس کو آپ نے ہرٹ کیا. تو اس کا مطلب آپ کا جو عمل ہوگا یہ مورلی رانگ ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کیا کہ آپ نے پین کا باعث بنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے, آپ نے پین پیدا کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھیں یہ جو یوٹیلیٹیرینزم ہے, افادیت پسندی ہے, ٹھیک ہے, یہ اپیرنٹلی اٹ لکس اے ویری اٹریکٹیو تھیوری and it looks very simple, ٹھیک ہے. but when we try to make it practically apply this theory to in our everyday life situation, تو یہ اس میں پرابلم کریٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اتنی سمپل نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلی اس میں کرٹیسزم یہ آتی ہے, میں نے یہ اس کے اندر اینوٹیشن میں لکھا ہے کہ ہیپینس اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل. دیکھیں جو خوشی ہوتی ہے نا, جو خوشی, اسے ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اس کو مطلب ہم ڈیفائن مشکل سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پلیئر کو, ہیپینس کو. اب جو ہیپینس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتی ہے کہ دس ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, ٹھیک ہے. یعنی ایک بندے کے مطابق اور ہیپینس ہوتی ہے, دوسرے کے مطابق کوئی اور ہوتی ہے. مطلب ایک ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں, اس میں ایگزامپل میں یہ آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ابھی میں نے ایگزامپل دی, ایک میسوکسٹ کیا ہوتا ہے. میسوکسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے وہ پلیئر فیل کرتا ہے, جیسے ڈرگ ایڈکٹیڈ میں نے لوگوں کی ایگزامپل آپ کو دی ہے, ٹھیک ہے. اس سائیڈسٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے جو ہوتا ہے نا کہ پلیئر حاصل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کہ اگر ہم اس کو آج کے دور میں اپلائی کریں, تو آج کے دور میں ہمارا جو ایک ہماری جو 2% جو ایلیٹ ہے ہماری, جو مطلب ہمارے ملک کے اندر, ٹھیک ہے, کہ جو کہ سارے کے سارے ریسورسز کو کیا کرتے ہیں, وہ قبضہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے پین کا باعث بنتے ہیں, لیکن اپنے لیے وہ جو ہوتا ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں ہیپینس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ یعنی دا کانسیپٹ اور دا ڈیفینیشن آف ہیپینس اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, ٹھیک ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو
میچ کرکٹ میچ دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض فٹ بال کے میچ میں ان کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کمپنی میں رہنا، دوستوں کے ساتھ صحبت میں رہنا، گپ شپ لگانا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے، بعض اکیلے رہنے کو خوشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں ریڈنگ کو خوشی کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتا ہے رائٹنگ کو کہتے ہیں، بعض لوگ گیم کرنے کو، بعض جو ہوتا ہے نا فاسٹ فوڈ کی دکانوں پہ جانے کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دا کنسیپٹ آف ہیپینس اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اب میسوکسٹ جو ہوتا ہے وہ میسوکسٹ کے اندر اور ہیپینس ہے کنسیپٹ ہے، سائٹس کے مطابق اور ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ڈفرینٹ پیپل ان اوور ایوری ڈے لائف دے ہیو ڈفرینٹ کنسیپٹ آف ہیپینس، ٹھیک ہے. جب ہم اپلائی کرتے ہیں ایک بڑا پرابلم بن جاتا ہے، یعنی عملی طور پہ جب ہم اپلائی کریں تو اس کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے. تو ہیپینس کا یہ پرابلم ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ ہیپینس ہے کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایبسینس آف پین. ہیپینس کیا ہے، پلیئر ہے اینڈ ایبسینس آف پین. دیکھیں اب اس میں نا یہ جو پلیئر لفظ ہے نا اور ہیپینس، اس میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جو پلیئر ہوتا ہے نا وہ ایکسٹرنل چیزوں سے آتا ہے، اور ہیپینس جو ہوتا ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اندر سے آتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ کہ یعنی انسان جو ہوتا ہے پلیئر فیل کرتا ہے کہ یعنی اچھے کھانے کھانے سے، اچھی چیزیں کرنے سے، ٹھیک ہے، اچھی مطلب ایکٹیویٹیز کرنے سے، لیکن اس کی جو ہیپینس ہوتی ہے وہ اندر سے محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہیپینس اور پلیئر میں تھوڑا سا ایک بنیادی سا فرق بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آگے جو ہوتا ہے دیکھیں، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ آ جاتا ہے جی، مطلب اب دیکھیں وہ ہیپینس کا میننگ کیا بتاتا ہے. وہ ایک مطلب مثال دیتا ہے، جیسے مثال کے مچھر ہمیں کاٹتا ہے، تو اگر ہمیں میکسیمم مچھر کاٹیں گے، ٹھیک ہے، تو میکسیمم مچھر جو ہوں گے ان کو تو پلیئر ملے گا نا ہمیں کاٹنے سے. تو کیا یہ ایکشن ان کا مورلی جسٹیفائڈ ہوگا؟ کیونکہ پہلی بات ہم نے بولی کہ انہوں نے اینیملس کو بھی انکلوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں جو ہے فرض کرے کہ 1000 بندے کو، ٹھیک ہے، کوئی 2-3 ہزار مچھر کاٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، رات کو، تو مچھر کو تو ہیپینس ملی نا، ماسکیٹو کو تو ہیپینس ملی، ٹھیک ہے. تو کیا اس کا یہ جو ایکشن ہوگا کیا مورل جسٹیفائڈ ہوگا؟ ٹھیک ہے. یہاں کانٹراڈکشن آ گئی نا. کانٹراڈکشن یہ ہے کہ پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اینیملس کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برڈ وغیرہ کو، برڈس کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ ایک سانپ جو ہوتا ہے جب وہ ایک کسی اینٹیلوپ کو، ہرن وغیرہ کو کھا رہا ہوتا ہے، تو جو اسے پلیئر مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اینٹیلوپ کو جو ہوتا ہے نا وہ اسے پین فیل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ بھی اس میں آگے اگزامپل اس نے دی. اب اس کے بعد دیکھیں ایک اور پرابلم ہے، یہ جو مل ہے نا، ابھی تک ہم نے بات کی ہے جرمی بینتھم کی. اب جان اسٹارٹ مل جو ہے، مل کہتا ہے کہ 2 قسم کے پلیئر ہوتے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے. ایک جی ہائر پلیئر ہوتے ہیں، ایک لوور پلیئر ہوتے ہیں. اب ہائر پلیئر کیا ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو جان اسٹارٹ مل، ہائر پلیئرز آر انٹلیکچوئل پلیئرز، ٹھیک ہے، اور لوور پلیئر کیا ہے تو فزیکل پلیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے. لیکن یہاں ایک دیکھو وہ کہتا ہے کہ اٹ از پریفریبل ٹو بی اے سیڈ بٹ وائز سوکریٹس دین ٹو بی اے ہنگری ہیپی بٹ اگنورینٹ فول، ٹھیک ہے، آن دا گراؤنڈ دیٹ سوکریٹس پلیئر وڈ بی اے ہائر کائنڈ آف پلیئر دین دا فول. لیکن اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس کو کیسے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو سوکریٹس کا جو انٹلیکچوئل پلیئر ہے وہ ہائر ہے اور ایک عام بندے کا جو ہے وہ لوور ہے، ٹھیک ہے. یہاں پھر ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی آ گئی نا، ٹھیک ہے. یعنی آل دو کہ اس نے ایک تقسیم تو کی ہے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ اب ہم یہ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کو جب ایک یعنی والد جو ہوتا ہے یا اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو 5 روپے کی کوئی ٹافی لے کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو بچے کے اندر ایک پلیئر محسوس ہوا ہے، اس کے اندر جو خوشی محسوس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ سوکریٹس کا جو انٹلیکچوئل پلیئر ہے وہ زیادہ اہم ہے اور بچے کا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ کہ اب جب آپ ایک مووی دیکھتے ہیں، مووی دیکھنے کے بعد آپ کو ایک پلیئر ملتا ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو تھا نا یعنی اس کا سوکریٹس کا پلیئر زیادہ ہے اور میرا کم ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ایلیٹس پوائنٹ آف ویو، ایلیٹس پوائنٹ آف ویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو جان اسٹارٹ مل رہا ہے وہ ایک خاص طبقے کے پلیئر کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ خاص طبقے کے پلیئر کو جسٹیفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. چونکہ خود وہ فلاسفر تھا نا، ٹھیک ہے، جان اسٹارٹ مل، تو وہ فلاسفر ظاہر فلاسفی ایک سوکریٹس جو ہے اس کے پلیئر کو جسٹیفائی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پلیئر میں فیل کرتا ہوں نا، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل، وہی اصل پلیئر ہوتا ہے، دوسرا لوور کائنڈ کا پلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو 2 ڈیفیکلٹیز آئی ہم نے ابھی تک دیکھی. ابھی تک پہلی بات کہ ہم نے کیا دیکھی، ٹھیک ہے، کہ ڈفرینٹ ہیپینس اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل، پہلی ڈیفیکلٹی آتی ہے. دوسری ڈیفیکلٹی ہم نے دیکھی وہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایلیٹس پوائنٹ آف ویو ہے. تیسری ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ڈیفیکلٹی ان مورل چوائسز، یعنی ڈفرینٹ جو مورل چوائسز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیفیکلٹیز ہمیں آتی ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، اگر آپ ایک بچے کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے مارتے کہ بچے نے آپ سے مس بیہیو کیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے مارا، ٹھیک ہے. اب وہ بچہ جو ہوگا جب آپ کے مارنے کی وجہ سے اس بچے کی جو ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھی متاثر ہوگی، اس کے اندر ایک نیگیٹو ہارش ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے، وہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے.
اب اگر آپ بچے کو نہیں مارتے، آپ نے مارا کیوں بچے کو؟ آپ نے مارا اس لیے چونکہ اس نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا، یعنی اس کے جو مس بیہیویئر کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ کو اس نے ہرٹ کیا، یعنی آپ کو اس نے غم دیا اور آپ سے خوشی اس نے کم چھینی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس نے کیا، تو اب آپ نے اس کے نتیجے کے طور پہ اسے مارا، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ نتیجہ جو ہوتا ہے یہ مورلی جسٹیفائڈ ہوگا؟ اگر آپ اسے نہیں مارتے تو پھر آپ کی جو یہ جو یوٹیلیٹیرینزم کی جو تھیری ہوتی ہے وہ بذات خود پرابلمیٹک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اسے مارتے ہو تو اس کی جو یعنی ایک یعنی اس کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس متاثر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک پرابلم آ جاتا ہے، تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم کے پرابلم آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بعض ای مورل ایکشنز ہوتے ہیں جن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یعنی یہ جسٹیفائی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر کسی کو پھانسی دے دی جائے، پھانسی اس طرح کسی کو ہینگ کیا جائے اور مطلب سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر ہینگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کسی اگر انوسینٹ بندے کو کر دیا جائے تو اس سے لیٹ سپوز آپ ایک سچویشن امیجن کریں کہ اگر کسی انوسینٹ بندے کو پھانسی دے دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے پلیئر کا باعث بنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایک یعنی عجیب قسم کا کنسیپٹ آ جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن فار امورل ایکشنز، ایک یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے، اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ نیگیٹو یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے جو پڑھی ہے وہ یوٹیلیٹیرینزم، جسے آرڈنری یوٹیلیٹیرینزم بھی کہتے ہیں اور اسے ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہوتا ہے نیگیٹو یوٹیلیٹیرینزم کیا ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ منیمائزیشن آف پین۔ دیکھیں اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دا ڈفرینس بٹوین یوٹیلیٹیرینزم اینڈ نیگیٹو یوٹیلیٹیرینزم از دیٹ کہ جو یوٹیلیٹیرینزم ہوتی ہے نا وہ فوکس کرتی ہے کہ میکسیمائزیشن آف پلیئر فار میکسیمم پیپل، ٹھیک ہے؟ کہ میکسیمم پلیئر فار میکسیمم پیپل، ٹھیک ہے؟ وہ یہ فوکس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیگیٹو یوٹیلیٹیرزم وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم منیمائزیشن آف پین، یعنی یہ پین کو کم کرنے کے اوپر فوکس کرتی ہے، وہ پلیئر کے بڑھانے پہ فوکس کرتی ہے اور یہ پین کے درد کے تکلیف کے کم کرنے پہ فوکس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں ون وے آف میٹنگ دس سبجیکشن از ٹو ماڈیفائی دا یوٹیلیٹیرینزم انٹو what is usually known as negative utilitarianism، ٹھیک ہے؟ تو basic principle of negative utilitarianism is that the best action in any circumstances is not the one which produces the greatest balance of happiness over unhappiness، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں but the one which produces the least overall اماؤنٹ آف انہیپینس، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس نا ایک آپ کا ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ بالکل نا یعنی بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ کہ 1000 روپیہ اگر آپ اس کو دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اس کی مدد سے وہ کیا کرے گا، وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، وہ ہسپتال یعنی اپنا علاج کروا سکتا ہے، اپنی دوائی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کے سامنے یہ چوائس آ جاتی ہے۔ دوسری چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا دوسرے ہمسائے، آپ کے یعنی دوسرے ہمسائے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں 10 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا مثال کے 10 لوگ رہتے ہیں، 10 یا آپ کہہ سکتے کم لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیٹ سپوز کہ یعنی ایک آپ کا ہمسایہ جو ہوتا ہے بیماری سے مار رہا ہے اور ایک آپ کا ہمسایہ جو ہوتا ہے نا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کے بچے ہیں اور وہ 3 بچے ہیں اور وہ فیس نہیں دے پا رہا اسکول کی، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے پریشان ہے، تو دوسرا ہمسایہ جو ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ اب لیٹ سپوز کہ آپ اگر 1000 روپیہ جو ہوتا ہے 1000 روپیہ اگر آپ اس بیمار بندے کو دیں گے تو اس کے پین میں ریڈکشن آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی پین منیمائزیشن آئے گی، ٹھیک ہے؟ منیمم ہوگی اس کی پین جو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا یہ ہوگا کہ اگر آپ 1000 روپیہ اپنے دوسرے ہمسائے کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی فیس دے گا اور اس کی جو ہے نا اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ایک آرڈنری یوٹیلیٹیرین ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو جسٹ یوٹیلیٹیرین ہوگا وہ یہ کرے کہ وہ 1000 روپیہ جو ہوگا وہ اپنے اس ہمسائے کو دے گا جس کے بچوں کو فیس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو نیگیٹو یوٹیلیٹیرین ہوگا، ٹھیک ہے، وہ چونکہ اس کے مطابق کسی کے پین کو کم کرنا جو ہوتا ہے نا اصل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو 1000 روپیہ جو ہوگا وہ اپنے اس ہمسائے کو دے گا کہ جو کہ بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے پین میں جو ہے نا کمی آ سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہو گیا نیگیٹو یوٹیلیٹیرینزم کے اندر اور ویسے یوٹیلیٹیرینزم کے اندر۔ یہ آگے اگزامپل بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے ایک اور یوٹیلیٹیرینزم قسم آتی ہے، اس ہم کہتے ہیں رول یوٹیلیٹیرینزم۔ دیکھیں ایک ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم میں 3 چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم یا یوٹیلیٹیرینزم یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیگیٹو یوٹیلیٹیرینزم ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کرتے ہیں کہ یعنی پین کو منیمائز کرنے پہ فوکس ہے، پلیئر کو بڑھانے پہ فوکس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب رول یوٹیلیٹیرینزم کیا کرتی ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم پلس دی انٹولوجیکل ایتھکس۔ اب دیکھیں جو پیچھے ہم نے ایتھکس پڑھی ہیں نا، جو کانشین ایتھکس پڑھی ہیں یا کرسچین ایتھکس پڑھی ہیں جن کو ہم ڈی انٹولوجیکل ایتھکس کہتے ہیں، یہ ان دونوں کو کمبائن کرتی ہے، ان دونوں کے اسپیکٹس کو لیتے ہیں اور وہاں سے سمجھو کہ سنتھسائز کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رول یوٹیلیٹیرینزم، یعنی ان ادر ورڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی انٹولوجیکل تھیری
اور جو کانسیکوینشلزم جو تھیری ہے ٹھیک ہے یہ ان دونوں کا سنتھسس ان کا مرکب ہے جو رول یوٹیلیٹیرینزم ہے ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں ایز اے وے آف گیٹنگ راؤنڈ دی آبجیکشن دیٹ آرڈنری یوٹیلیٹیرینزم آلسو کالڈ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ایکٹ یوٹیلی ہیز دا unpalatable consequence. Some philosophers have suggested that another modified version of theory known as رول یوٹیلیٹیرینزم. اور رول یوٹیلیٹیرینزم کیا کرتی ہے انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ دس از سپوز ٹو کمبائن دا بیسٹ اسپیکٹس آف ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ود دا بیسٹ اسپیکٹس آف ڈیانٹولوجیکل ایتھکس. یعنی اس میں دونوں کو مرکب کر دیتی ہے, دونوں کو کمبائن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں رول یوٹیلیٹیرین رادر دین اسیسنگ دی کانسیکوینسز آف این ایکشن سیپریٹلی اڈاپٹ جنرل رول. یہ ایک جنرل رول بنا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ نیور پنش دا انوسینٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک اصول بنا دیا ہے ٹھیک ہے کہ کبھی آپ انوسینٹ کو پنش کرو ہی نہ. ٹھیک ہے, چونکہ اب یہ جو ایکشن ہے نا نیور پنش دا انوسینٹ. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے کہ یہ ڈی آنٹولوجیکلی بھی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے کسی کو پنش نہیں مطلب انوسینٹ کو پنش نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو پنش کریں گے نا انوسینٹ کو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لوگوں کے جو ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر یعنی پین پیدا ہوگی, لوگوں کے اندر ہیپینس جو کہ کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے رول یوٹیلیٹیرینزم. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے یہ چیز دیکھی. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہم جو ہے نا وی آر ٹاکنگ پرائمریلی ود ریفرنس ٹو دیز ٹو رائٹرز, ون از جرمی بینتھم. ٹھیک ہے, اور دوسرے جو ہوتا ہے ان کو ہم نے یہ جو جان اسٹارٹ مل ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو جرمی بینتھم ہے نا, یہ میں نے اس میں نوٹس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک یعنی باقاعدہ ایک دیا فیلسفک کیلکولس. یعنی یہ کہ جیسے میتھمیٹکس کے جو کیلکولس ہوتا ہے نا اس کی طرح کا انہوں نے اصول دیا. کہتے ہیں کہ یعنی فیلسفک کیلکولس کیا ہوتا ہے, اے وے آف کوانٹیفائنگ اور کمپیئرنگ دا پلیئر اینڈ دا پین ایسوسیٹڈ ود ڈفرینٹ کورسز آف ایکشن. ٹھیک ہے, مطلب یہ جیسے کہ ہم میتھمیٹکس کے اندر کسی کوانٹٹی کو ہم میئر کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم ملک لیتے ہیں تو ملک کو ہم کوانٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو پین ہوتا ہے یا پلیئر ہوتا ہے اسے بھی ہم کیا کرتے ہیں کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, اسے کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک میتھڈ دیا. جیسے اس میں یہ 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ انٹینسٹی کیا ہوتی ہے, ہاؤ اسٹرانگ از دا پلیئر. مطلب مثال کے طور پہ کہ اگر ایک آپ نے ایسا ایک ایکشن کیا جو کہ لوگوں کے میکسیمم ہیپینس فار دا میکسیمم پیپل جو تھا نا اس کا باعث بنا, تو وہ کہیں گے کہ ہاؤ اسٹرانگ از دا پلیئر, یعنی وہ جو خوشی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دوسری بات ہے کہ ہاؤ لانگ ول دا پلیئر لاسٹ, کہ وہ جو خوشی ملی وہ خوشی کی ڈیوریشن کتنی ہے, کیا مطلب 1 منٹ ہے, 2 منٹ ہے, 10 دن ہے, 15 دن ہے. مطلب مثال کے طور پہ کہ آپ اگر آپ نے کسی مدد کرتے ہیں کسی بندے کی, آپ اپنے محلے میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا میرا مارلی ایکشن رائٹ ہے یا نہیں رائٹ ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یعنی میرا جو ایکشن ہے ان کی خوشی کو کب تک بڑھائے گا, کتنی دیر تک بڑھائے گا. سرٹنٹی کیا ہے جی, ہاؤ لائکلی اور ان لائکلی دیٹ پلیئر ول پین اکر اور ناٹ. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے, کہ یعنی ہم جب کوئی ایکشن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یعنی اس میں کتنے امکانات ہوں گے کہ یعنی پین کم ہوگی اور پلیئر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, فیکنڈٹی کیا ہے, واٹ از دا لائکلیہڈ دیٹ ایکشن ول لیڈ ٹو مور پین اینڈ مور ان دا فیوچر. ٹھیک ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی اب اس کا امکان کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا یہ جو میں ایکشن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیا فیوچر کے اندر یہ پین کو کم کرنے اور خوشی کو بڑھانے کا فیوچر میں بھی باعث بنے گا, ابھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی نا ایگزامپل ایک دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیتسے جو ہے نا, نیتسے ایک جرمن فلاسفر ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں استاد جو تھے ڈاکٹر رشید عالم, انہوں نے ہمیں ایک دن بتائی تھی کہ وہ نیتسے نے کہا کہ آپ کے پاس اگر فرض کرے کہ گندم کے دانے کی ایک پلیٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو بھوک لگی ہو, ٹھیک ہے, شدید بھوک ہو, تو آپ یکدم کیا کرتے ہیں, گندم کے دانوں کو آپ اس کو آٹا بنائیں اور آپ اس کی روٹی کھا لیں. اب اس کی وقتی طور کے اوپر آپ کے تو پلیئر آپ کو ملا نا, وقتی طور پہ آپ کو تسکین ملی کہ آپ کی بھوک مٹ گئی. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ کو جب شام کو بھوک لگے گی تو آپ کے پاس آٹا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا آٹا بنا لیں. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا اس کو آپ زمین پہ بو دیں. ٹھیک ہے, جب آپ بوئیں گے تو آپ کو اصل پلیئر اس وقت ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو فصل ملے گی. یہ ہمیں استاد نے ایگزامپل دی تھی. آگے ہوتا ہے جی پیورٹی. ٹھیک ہے, ٹو واٹ ایکسٹینٹ از دا پلیئر اور پین مکس ود ادر سنسیشنز. ٹھیک ہے, اس ایکسٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو ہاؤ مینی پیپل ول بی افیکٹڈ بائی دی ایکشن. مطلب مثال کے طور پہ اگر میں ایک نیکی کا کام کرتا ہوں اور میری نیکی کے کام سے فرض کرے کہ پورے محلے میں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے جو تنا کتنی اس کی انٹینسٹی ہے, کتنا ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یوٹیلیٹیرینزم ہے. تو اب اس یوٹیلیٹیرینزم کو ظاہر ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں فلاسافیکلی. ٹھیک ہے, تو جرمی بینتھم جو ان کو جب ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو پھر ایک پولیٹیکل فلاسفی بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں وہ ایکشن کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ میکسیمم پیپل کے لیے میکسیمم فائدے کا باعث بنے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی جو پچھلی تھیری تھی دی آنٹولوجیکل ایتھکس, اس کے اندر بھی کچھ فلاز تھے, کچھ پرابلم بھی تھے, اور یوٹیلیٹیرینزم کے اندر بھی ظاہر ہے کچھ پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, اب اگلا ہمارا لیکچر ہوگا ورچو ایتھکس کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ یعنی اس میں ہم ایرسٹوٹل کو پرٹیکولرلی ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دیز لیکچرس.